رمز جنون تحریر نور آصف سپوائلر ایپیسوڈ صبح کے 7 بجے شاہویر کی بڑی سی گاڑی زاویار خانزادہ کی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ باقاعدہ آلیان خانزادہ کی اجازت لے کر حویلی آیا تھا۔ مردان خانے میں آلیان خان شاہویر کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہویر کی گاڑی اس حویلی کے طویل ترین ڈرائیو وے پر آن رکی تھی۔ شاہویر کی رنگت تانبے کی مانند سرخ تھی، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھی۔ شاہویر نے گردن ترچھی کرتے ارتضیٰ خان کو دیکھا جو ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ارتضیٰ خان کی آنکھیں نم تھیں، اس کا بدن ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، ایسا لگتا تھا صدیاں گزر گئی ہوں، اس نے کسی اپنے کو دیکھا نہ ہو۔ وہ شاہویر ملک کے ساتھ داخلی دروازے سے ہوتے مردانے میں داخل ہوا۔ ارتضیٰ خان کو دیکھتے آلیان خان کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ پیچھے کو ہوتے صوفے کی سطح تھام گئے۔ سفید ملگجے سے شلوار قمیض پر نیلے رنگ کا سویٹر پہنے ہوئے تھا، بال داڑھی سب بڑی ہوئی تھی۔ وہ ارتضیٰ خان ہی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو لمحوں میں پہچان چکے تھے۔ ارتضیٰ خان مجسم تھا، اس کے قدم جیسے فولادی زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ آلیان خان ارتضیٰ خان کی طرف بڑھتے اسے اپنے سینے میں بھینچ گئے تھے۔ تم زندہ ہو؟ میرا بیٹا زندہ ہے، میرے ارتضیٰ کو کچھ نہیں ہوا۔ آلیان خان ارتضیٰ خان سے لپٹے بری طرح رو پڑے تھے۔ شاہویر ملک صوفے پر بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیاں باہم پھنسائے ایک ٹانگ اس طرابی انداز میں ہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت غیر انسانی تھی، جیسے ہر جذبے سے آ رہی ہوں، مگر اس کا دل جذبوں سے چور ایک انہونی لے پر دھڑک رہا تھا۔ عائش ملک اس کی تھی، صرف اس کی۔ کون زاویار خانزادہ، کون سی ملکیت؟ وہ اس نکاح تک کو نہیں مانتا تھا۔ ارتضیٰ خان زندہ تھا، اذان ملک بے گناہ تھا۔ عائش ملک اب زاویار خانزادہ کی نہ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کو وہ موت دینے کا جنون بڑھتا گیا۔ تبریز خان مردانے میں داخل ہوا۔ ارتضیٰ خان کو دیکھتے اس کی رنگت متغیر ہوئی تھی، مضبوط قدم لڑکھڑا سے گئے تھے۔ چچا جان! ارتضیٰ تبریز کو پکارتے اس کی طرف بڑھا۔ تبریز نے خود پر بامشکل قابو پایا تھا۔ وہ کبھی ارتضیٰ خان کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وقاص اور جلال خان نے کہیں ارتضیٰ کو اس کی اصلیت نہ بتا دی ہو۔ وہ یہی سوچ کر تبریز خان کا وجود پسینے سے تر ہونے لگا۔ ارتضیٰ خان تبریز خان سے لپٹ گیا تھا۔ تبریز خان بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ ارتضیٰ کے لپٹنے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس کے لبوں پر مکروم مسکراہٹ چھلکی تھی۔ اگلے لمحے وہ ارتضیٰ خان کو سختی سے خود سے لپٹا گیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم ارتضیٰ؟ ہمیں اتنے غم دیے تم نے، ہم تو تمہیں مرا ہوا سمجھ رہے تھے۔ شکر ہے میرے اللہ کا ہمارے ارتضیٰ خان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تبریز خان باقاعدہ اونچا اونچا رو رہا تھا۔ آلیان خان ضبط سے کھڑے اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسل رہے تھے۔ مردانے میں صرف تبریز خان کی دہائیاں جاری تھی۔ یہ آوازیں سنتے زنان خانے سے تبانہ خانم، زرقا خانم بھاگتے ہوئے آئی تھیں۔ مورے! ارتضیٰ خان زرقا خانم کی طرف لپکا تھا۔ تبانہ خانم سے بڑھ کر وہ زرقا خانم سے محبت کرتا تھا۔ تبانہ خانم سکتے کے عالم میں کھڑی رہی تھی، وہ آگے تک نہ بڑھ سکی تھی۔ آنکھوں نے جو دیکھا وہ سچ نہیں تھا۔ زرقا خانم روتے ہوئے ارتضیٰ کے نکوش چومتی جا رہی تھی۔ ارتضیٰ اپنی آنکھیں آستین سے مسلتے ہوئے مجسم بنی زرقا خانم کی طرف تبانہ خانم کی طرف بڑھا۔ وہ آگے تک نہ بڑھ سکی۔ عقیدت سے تبانہ خانم کی پیشانی چومی۔ ان کے بے جان وجود میں ہلچل نہ ہوئی، ان پر سکتہ طارق تھا۔ ارتضیٰ خان نم سا مسکراتے اب ان کی ہتھیلیاں چوم رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے تبانہ خانم ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی تھیں۔ مورے! ارتضیٰ خان تڑپتے ہوئے ان کے وجود کو اپنے ساتھ لپٹا گیا۔ خانم! آلیان خان دیوانہ وار اپنی متاع حیات کی طرف بڑھے، انہیں اپنے مضبوط باہوں میں اٹھا گئے تھے۔ آلیان خان مردان خانے سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ارتضیٰ خان زرقا خانم ان کے پیچھے لپکے تھے۔ تبریز خان لب بھینچتے مردانے سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مردانے میں بیٹھے شاہویر ملک نے التمش کا نمبر کان سے لگایا۔ زاویار خانزادہ کو فون کر کے کہو الٹی گنتی شروع کر دے، اس وقت میں اس کی حویلی میں ہوں اور ارتضیٰ خان بھی میرے ہی ساتھ ہے۔ شاہویر ملک اپنے سرد سے لہجے میں کہتے فون کاٹ گیا تھا۔ دوسری طرف التمش بے سانس تھا، وہ اپنی کپ کپاتی انگلیوں سے زاویار خانزادہ کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ شاہویر کے موبائل پر کال ڈائیورٹ ہوئی تو وہ کہکا لگاتے آنکھیں موندے صوفے کی سطح پر اپنا سر رکھ گیا تھا۔
اپنی محبت تمہاری رگو جان سے نوچ لوں گا میں زاویار خانزادہ، وہ دانت پر دانت جمائے خرا۔ عائش نے دانت کچکچاتے سردار زاویار خانزادہ کو دیکھا جو اس کی گود میں سر رکھے کب سے بے حد گہری نیند میں محو تھا۔ زاویار کی پرتپش سانسیں اس کے پہلو میں بکھر رہی تھی، مگر در حقیقت وہ سو ہی نہیں رہا تھا، اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ عائش کے کمر کے گرد سختی سے بازو لپیٹے ہوئے تھا، نیند میں بھی اس کی پکڑ بے حد مضبوط تھی، جیسے وہ کہیں بھاگی جا رہی ہو۔ زاویار خانزادہ کے لب گہرا مسکرا رہے تھے، وہ آنکھیں بند کیے بھی اپنی بیوی کی شعلہ بار نگاہیں خود پر گڑی ہوئی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، نیند تو اسے کیا ہی آنی تھی، بے خبری کی نیند، وہ اب کہاں تک سو سکتا تھا۔ اس کے طرف اس کے اپنوں کے اتنے حساب کتاب نکلتے تھے جن کا احتساب کرتے وہ گھنٹوں جاگتا رہتا تھا۔ وہ اس سے روٹھ چکی تھی، نیند اس سے روٹھ چکی تھی، لیکن سکون اس کے پاس تھا۔ وہ کہاں سو سکتا تھا بھلا جب اس کی بیوی بار بار پہلو بدل رہی ہو، ہزاروں مرتبہ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے نامحسوس انداز میں ہٹانے کی کوشش کی، مگر جو سکون اس کی آغوش میں تھا وہ کہیں اور کہاں تھا۔ وہ 2 مہینوں سے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے، وہ تو زندگی بھر کبھی ان لمحات کو نہیں بھول سکتا تھا۔ سردار زاویار جیسا انسان جسے اپنے کام سے عشق تھا، اب اس عورت کا عشق ہر جذبے، ہر جنون پر حاوی تھا۔ کاش وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی آغوش میں ہی لیٹا رہتا۔ وہ تو ایسا انسان تھا جس سے یہ جذبے خار کھاتے تھے، وہ کہاں کسی دوسرے انسان کو خود سے زیادہ چاہ سکتا تھا، کیسے کوئی سانسوں سے بھی زیادہ پیارا ہو سکتا تھا، وہ بھی ایک عورت جو اس کے لیے صرف اور صرف ضرورت کی چیز تھی، جو اس کا دل بہلانے کا ذریعہ ہو سکتی تھی، مگر محبت عشق کرنے کے لیے نہیں۔ محبت عشق وہ زخم جو بڑے بڑے سورماؤں کو گھٹنے ٹکوا دے، مگر سردار زاویار خانزادہ کبھی بھی اس عورت کے آگے نہیں جھک سکتا تھا۔ مگر ان نیلی آنکھوں کا اتنی شدت سے وہ کب سے شیدائی ہوا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس عورت کو اپنا اسیر کرتے کرتے خود اس کا اسیر ہو گیا، جسے اپنی گرفت میں لینا چاہا تھا اسی کی قید میں خود گرفتار ہو بیٹھا۔ پتہ نہیں کب یہ کمبخت عورت سانسوں کو بھی مطلوب ہونے لگی۔ سردار زاویار خانزادہ کو ان نیلی آنکھوں سے دنیا جہاں کے شکوے تھے، اسے کسی قابل تو چھوڑتی، وہ اس فانی دنیا کے کوئی تو کام کرنے کے قابل رہتا۔ بیچارگی ہی بیچارگی تھی، اس عورت کو اس کے کیے کی سزا تو ہر حال میں ملنی چاہیے۔ زاویار خانزادہ نے اپنی انگلیاں مزید سختی سے اس کی کمر میں گاڑھیں، وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ لپٹا رہا۔ ہائے کمبخت، یہ روح پرور گلاب خوشبو بن خوشبو کے مہکتی تھی، بن پسے ہی بہکاتی تھی۔ عائش بے بسی سے روحانسی ہوئے جا رہی تھی۔ یہ صفاک مرد، بے مہرا مرد، اس سے کسی طرح آکٹوپس کی طرح لپٹا ہوا تھا، جان چھوڑتا ہی نہ تھا۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے عائش کی کمر پر ہاتھ لے جاتے اس کی شرٹ کی زپ نیچے کھسکا گیا۔ عائش کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے یکدم پھیلی تھی، وہ سویا ہوا نہیں تھا، تب سے کیا اسے یوں ہی ستا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کا گرم ہاتھ اس کی برہنہ کمر پر سرک رہا تھا۔ عائش نے جھکتے ہوئے زاویار خانزادہ کی سائیڈ گردن پر بے رحمی سے دانت گاڑے۔ یہ حرکت بالکل بے ساختہ تھی، مقابل پر اتنا غصہ تھا کہ اس پر اس کا بس نہ چل رہا تھا۔ اس ظالم مرد کی جان لے لے۔ زاویار خانزادہ لب دانتوں تلے دبا گیا تھا، اتنی خوبصورت ادا، وہ قربان جائے اس کی ہر ادا پر۔ عائش اس کی سرخ و سفید گردن پر دانتوں کی نیلے گڑھے بنا کر پیچھے ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے سیدھے ہوتے اسے سرد و سرخ نگاہوں سے گھورا۔ آپ سو نہیں رہے تھے؟ عائش نے اس کی گھریوں پر پرواہ کیے بغیر بھڑ بھڑ جلتے ہوئے پوچھا۔ نہ بھی سوں تو تمہیں اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کہا تھا بالوں میں انگلیاں پھیرو، تم نے پورے 2 گھنٹے صرف مجھ سے دور جانے کی کوشش کی ہے، ہوئی کیا اپنی اس کوشش میں کامیاب؟ زاویار نے آئی بروز کاتے اسے دیکھا۔ عائش اس کے سوال پر منہ ہی پھیر گئی تھی، سخت زہر لگ رہا تھا وہ اس وقت، وہ 2 گھنٹوں سے اس کا ضبط ہی آزما کر معصوم بن رہا تھا۔ عائش نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر زپ بند کرنے کی کوشش کی، ایک اور ناکام کوشش۔ کر لو جتنی مرضی ٹرائیاں، بیوی میں ہوں نا تمہاری ہر حسین کوشش پر پانی پھیرنے کے لیے۔ وہ مسکراہٹ دبائے
ازحد سنجیدہ تھا۔ زپ پھر سے کھل چکی تھی۔ عائش کی گردن میں باہیں حمائل کرتے خود پر جھکا گیا۔ شرٹ کھسکتی کندھوں سے نیچے تھی۔ وہ عائش کے لبوں کا جام پیتے مدہوش ہونے لگا۔ عائش اس کی مضبوط گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ عائش کی سانسیں بے ترتیب کرتے وہ اس کے نازک وجود کو مکمل طور پر اپنے مضبوط حصار میں قید کر گیا۔ عائش کا نازک کلیوں جیسا وجود زاویار خانزادہ کے پہاڑی سینے پر تھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر پر لپیٹے، دوسرا ہاتھ سر کے نیچے رکھے اسے گہری نرم گرم نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چھوڑے مجھے، زاویار، وہ ریحان سی ہوئی۔ تا قیامت تک نہیں چھوڑوں گا۔ پورے وثوق سے کہا، تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی کی، تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گا۔ زاویار خانزادہ سختی سے کہتے اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ عائش اس کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی پر منجمد ہوئی۔ جن آنکھوں سے دیکھتا تھا وہ نگاہیں روئے زمین پر کسی کی بھی نہ ہو سکتی تھی۔ یہ جنون بھلا کسی اور کے پاس کیسے ہو سکتا تھا؟ ان سیاہ آنکھوں میں دیکھتے وجود میں سنسنی دوڑ جاتی تھی۔ زاویار اسے سختی سے خود میں بھینچے رخ پلٹ گیا۔ عائش اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے آنکھیں موند گئی، خود کو اس مرد کے رحم و کرم پر سپرد کیا۔ فرار کے وہ تمام راستے مسدود کر کے جاتا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی بند آنکھوں کو چومتے ہوئے اس کی گردن پر جھک گیا، اپنی دانتوں کی چبھن سے داغدار گردن کو مزید داغدار کرنے لگا۔ عائش کے برہنہ شولڈروں کو چومتے ہوئے نیچے گہرائیوں پر آیا تو عائش کی جان عذاب ہوئی۔ عذاب تھا اس مرد کو سہنا، اور آگ جیسا لمس اور آگ جیسی قربت۔ زاویار خانزادہ اوپر ہوتے عائش کی مچھی آنکھوں کو دیکھتے مسکرایا۔ وہ کیسے اس عورت کو بتاتا وہ اس کے لیے کیا تھی؟ وہ صرف اس کی قرب کا تمنا ہی نہ تھا، یہ قرب تو ایک آگ تھی جس میں صرف وہ جلتا تھا۔ وہ عائش کے لیے اوپر سے نیچے تک ہٹتے تکیے پر سر پٹکنے لگا۔ بے سکونی ہی بے سکونی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی نگاہوں میں روبیاں اور ٹاٹا کو مارتے ہوئے آئی۔ کیا پہلو میں موجود عورت اس کے لیے اتنی بے رحم ہو جائے گی؟ وہ بری طرح تکیے پر اپنا سر پٹک رہا تھا۔ عائش رخ پلٹ گئی تھی۔ آزادی ملی تو سکون کی سانس آئی تھی۔ زاویار اس کی جلتی سلگتی نگاہیں اس کی پشت پر گاڑ گیا تھا۔ ظالم عورت! اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ زاویار نے عائش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ عائش بے بسی سے آنکھیں موند گئی۔ رہائی اس مرد سے ناممکن تھی۔ وہ رخ پلٹے زاویار کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ جو وہ چاہتا تھا وہ یہی سب کچھ کر رہی تھی، ورنہ یوں ہی وہ اس کی جان عذاب میں کیے رکھتا، خود چین پاتا نہ اسے سکون سے رہنے دیتا۔ عائش کے لب اس کے چٹانی سینے پر پرواز کرنے لگے۔ زاویار خانزادہ سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ عائش کے لبوں کی آواز بڑھنے لگی۔ وہ اسے خود میں بھینچتا چلا گیا۔ یہ آگ تم نے لگائی ہے، اب جلنا بھی تمہیں ہے۔ وہ عائش کے بالوں کو جھٹکا دے گیا تھا۔ عائش نے سسکی بھری، وہ اس پر جھکے اسے خود میں قید کرتے چلا گیا۔ جلتی انگیٹھی کے پاس دونوں کے کپڑے اترے پڑے تھے۔ کمرے میں صرف اور صرف انگیٹھی جل رہی تھی۔ اس روشنی میں اور آگ میں جنون بڑھتا گیا۔ خوبصورت ساعتوں کو معنی ملتے چلے گئے۔ عائش سرخ رنگ کی چنوٹوں والی گرم فراق میں ملبوس، اوپر لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ پیروں میں لانگ شوز پہنے ہوئے تھے۔ سنہری بال کھلے تھے۔ ہاتھ میں باسکٹ پکڑے وہ گھر کے عقب میں نیچے کی طرف اتر رہی تھی۔ اوپر نیچے کٹھنائیاں، نیچے پانی کی ایک ندی بہتی تھی۔ وہ لکڑی کی چوکی پر بیٹھتے ڈھیروں گندے برتن دھونے لگی۔ پانی یخ ٹھنڈا تھا۔ وہ سر جھٹکتے برتن دھونے لگی۔ قدموں کی بھاری چاپ پر عائش نے نگاہیں نہ اٹھائی تھیں۔ جب سے ستمگر زندگی میں آیا تھا بدن کو 2 لمحوں کے لیے بھی سکون ملا ہی نہ آتا۔ راحت ہی کب ملی تھی؟ بدن کی مشقت تو لازمی تھی، ایسے نہیں نہ صحیح تو ویسے صحیح۔ زاویار خانزادہ سیاہ جینس پر سیاہ رنگ کی سیدو پہنے ہوئے تھا، جس پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا جو کہ آگے سے کھلی ہوئی تھی۔ اس کے چٹانی سینے سے نظر آتے براؤن مردانہ بال اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ خدا کی تخلیق کا وہ جز تھا جو بے حد پیار سے بنایا گیا ہو۔ نگاہیں اس مرد سے ہٹنے سے انکاری ہو جاتی تھیں۔
دھوپ آج بھی بہت تیز تھی۔ دھوپ ایسی چبھن زدہ وہ مسکراتے ہوئے عائش کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ عائش نے نگاہیں نہ اٹھائی تھیں، وہ غصے سے برتنوں کو مانجتے ایک طرف رکھتے جا رہی تھی۔ زاویار کچھ پل اس کے نروٹھے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر آگے کو ہوتے عائش کے گالوں پر بکھری لٹ کان کے پیچھے اڑیس دی تھی۔ عائش کا چہرہ یوں ہی سپاٹ رہا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہارے قریب نہ آیا کروں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عائش سپاٹ چہرہ لیے برتن مانجتی رہی۔ پوچھ تو ایسے رہا تھا جیسے وہ کہے گی تو پاس ہی نہیں آئے گا۔ اس کے انکار اور ذرا سی مزاحمت پر وہ مزید جنونی ہو جاتا تھا۔ زاویار خانزادہ لب دانتوں تلے دبائے اس کا نروٹھا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھتا رہا۔ مقابل کی بے رخی اب کہاں برداشت ہوتی تھی؟ ذرا سی بے اعتنائی برت لو تو جان پر بن جاتی تھی۔ زاویار کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ عجب ہوا کہ پہاڑ وطرائے حیرت میں مبتلا ہوئے۔ زاویار خانزادہ منجھے ہوئے برتن نکلتے ہوئے پانی کے نیچے دھونے لگا۔ عائش کے ہاتھ ایک پل کے لیے رک گئے تھے۔ وہ اس کے منجھے ہوئے برتن اچھی طرح پانی سے دھوتے ٹوکری میں رکھتا جا رہا تھا۔ عائش سر جھٹکتے برتن مانجتی رہی۔ گندے بھی تو لاٹ صاحب نہیں کیے تھے۔ تم مسکراتی رہا کرو، میں سارے کام کر لوں گا۔ معصومیت سے اپنی عرضی پہنچائی تھی۔ عائش پر اس کی معصومیت کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اب معصوم تھا۔ جب پاگل پن کا بخار چڑھتا تو جان اس کی ہی سولی پر لٹکا دیتا تھا، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے اس کی جان عذاب کیے ہوئے تھی۔ اچھا، آج کھانے کی بھی چھٹی، تم کچھ بھی نہ بنانا۔ وہ بے حد نرمی سے عائش کا ہاتھ پکڑا۔ یہاں کوئی سنڈے برانچ نہیں چل رہا جو میں اور آپ جا کر آئیں گے۔ یہاں اتنے گھنٹے کی خواری کی ہے، اب مہاراجہ صاحب کو بھوک بھی لگی ہوگی، ورنہ اگلی مرتبہ میری جان عذاب کرنے کے لیے طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ رکھائی سے بولتے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے گردن جھکائے اپنی ہنسی روکی۔ وہ بیوی بنتی جا رہی تھی، اسے ایسے اچھی لگتی تھی۔ وہ گردن جھکائے ہنسی روکتا رہا۔ عائش نے غصے سے پلیٹ دھوتے ٹوکری میں پٹکی تھی۔ 2 پلیٹیں دھونے کے بعد ہی لاٹ صاحب کی بس ہو گئی تھی۔ سردار صاحب اتنی دیر ہی پوکی مرد کا کردار نبھا سکتے تھے۔ عائش نے دوسری پلیٹ دھوتے پتھر پر زور سے دے ماری تھی، اتنی زور سے کہ پتھر کی پلیٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا تھا، سنجیدگی سے عائش کو دیکھنے لگا۔ اس عورت کے حسن کی طرح اس کا غصہ بھی کافی خطرناک تھا، جان لبوں پر سجا دیتی تھی۔ وہ گردن سہلاتے اسے ہی دیکھتا رہا۔ وہ برتن دھوتے ٹوکری میں پٹکتی رہی۔ کتنے ہی برتن وہ توڑ چکی تھی۔ اگر یہاں سنڈے برانچ نہیں چل رہا تو برتنوں کی نیلامی بھی نہیں لگی۔ سارے برتن توڑ دو گی تو ہم کھائیں گے کس میں؟ زاویار خانزادہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ سردار صاحب تو آج اپنی جان پر ہی کھیل رہے تھے۔ نیلی آنکھیں شعلہ بار ہوئیں۔ ایک اور پلیٹ پتھر پر ٹوٹ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ گردن سہلاتے اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ بات من پسند عورت کی تھی تو یہ غصہ تو اسے ہی سہنا تھا۔ موڈ ٹھیک نہیں کرو گی تم؟ ایک اور خطرناک سوال کیا۔ ایک اور پلیٹ ٹوٹی تھی۔ زاویار خانزادہ لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ کتنے ہی برتنوں کے ٹوٹنے کی خطرناک آواز آئی تھی۔ شاید وہ سارے کے سارے ہی برتن توڑ چکی تھی۔ زاویار کے قدم رکے تھے، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ زاویار خانزادے نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ عائش غصے سے وہیں پتھر پہ بیٹھی دھوپ کی کرنوں پر اپنی نگاہیں جما گئی تھی۔ غصے سے اس کا انگ انگ دہک رہا تھا۔ 2 دن بھی وہ ادھر مزید رہی تو پاگل ہو جائے گی۔ وہ روحان سی تھی۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر ادھر بیٹھی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب اس کی کمر پر ایک ہاتھ مضبوطی سے لپٹا تھا۔ عائش کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ زاویار ہنستے ہوئے اسے اپنے گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا گیا تھا۔ عائش کی آنکھیں مزید پھیلیں۔ وہ ایک ہاتھ عائش کی کمر پر باندھے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی لگامیں تھامی ہوئی تھی۔ گھوڑا تیز رفتاری سے برف پر بھاگ رہا تھا۔
کیسا لگ رہا ہے میری جان؟ زاویار خانزادے نے عائش کے بالوں میں اپنا چہرہ پھنساتے اس کی کان کی لوں میں سومی۔ بس ٹھیک لگ رہا ہے، عائش بگڑے موڈ کے ساتھ بولی۔ زاویار ہنسا تھا۔ تم جیسی خوبصورت حسینہ ایسے ہی تھوڑی مزہ آئے گا، تم تو بنی ہی خطروں سے کھیلنے کے لیے ہو۔ مجھ جیسے انسان کے ساتھ دن رات جھیلا ہے، اب کرواتا ہوں تمہیں اصل گھڑ سواری۔ چیخیں نہ نکلوا دی تو پھر کہنا۔ وہ بھاری آواز میں بولتے گھوڑے کی لگامیں کس کیا تھا۔ عائش نے گھوڑے کی لگاموں کو خود بھی کس کے پکڑا۔ میں بتاتی ہوں خطروں سے کیسے کھیلا جاتا ہے، آگ میں کیسے کودا جاتا ہے۔ آپ جیسے انسان کو مقدر نے نہیں، میں نے خود نے سنا تھا۔ جب آپ جیسے جابر مرد کی پناہوں میں خود چل کر آ سکتی ہوں تو مقدر سے کیا، میں موت سے بھی بہت اچھی طرح سے کھیل سکتی ہوں، اسے بھی ہرا سکتی ہوں۔ وہ گھوڑے کی لگامیں کستے گھوڑے کو دوڑانے لگی۔ زاویار خانزادہ اپنے ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ اس عورت کا خطرناک کھیل وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ عائش گھوڑا بہت تیز رفتاری سے دوڑاتی جا رہی تھی۔ عائش نے گھوڑے کو وہ بیلٹ زور سے کھینچ کر دے ماری تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ عائش کی کمر پر سختی سے ہاتھ لپیٹے گھرایا تھا۔ وہی جو کبھی آپ کرتے تھے۔ کیا کہا تھا؟ عورت اور گھوڑے کی لگامیں جب تک کس نہ لی جائیں وہ کبھی نہیں سدھر سکتی۔ میری لگامیں آپ نے کس لی، میں اس گھوڑے کو لگام ڈال کر رہوں گی۔ وہ کہتے گھوڑے کی پیٹھ پر ایک اور ضرب لگائی دی تھی۔ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جما گیا تھا، گردن کی رگیں پھولنے لگی۔ یہ عورت آج بھی بہت زیادہ ضدی تھی۔ امپریسو میری جان، مزید دوڑاؤ اسے، میری طرح اسے بھی قابو میں کر چکی ہو۔ کیا چیز ہو تم؟ زاویار نے گھوڑے کی پیٹھ کو سہلاتے عائش کے کان میں سرگوشی کی۔ بدکتا ہوا گھوڑا پھر سے قابو میں تھا۔ عورت اور گھوڑا پیار سے ہی قابو میں آتے ہیں۔ وہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتی رہی۔ زاویار گھوڑے کی کمر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ یہ گھوڑ سواری کس سے سیکھی ہے میری جان؟ وہ سوال کرنے کا عادی تھا، یوں ہی سوال کر ڈالا۔ شاہویر سے، وہ کہتے اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ پیچھے بیٹھا مرد یکدم بے سانس ہو گیا تھا، رنگت خطرناک حد تک متغیر۔ عائش بھی شل ہو گئی تھی۔ گھوڑے کی لگامیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ گھوڑے کی لگام اب کسی کے ہاتھ میں نہ رہی تھی، دونوں یکدم مجسم تھے۔ عائش کی تو ایسی حالت تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون ہی نہیں۔ پیچھے بیٹھا صفاک مرد اسے چھو لیتا تو وہ بھری مٹی کی طرح ڈھہ جاتی۔ ایسے ہی بیٹھا تھا وہ تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے قریب ہوا، گھوڑے کی لگامیں کس لی۔ عائش دم سادے بیٹھی رہی۔ زاویار خانزادہ اس کے ہاتھ سے بیلٹ لے چکا تھا۔ ہر ضرب پر عائش سانس روک لیتی۔ ظلم کیسے کرتے ہیں وہ اسے بتا رہا تھا۔ عائش کی آنکھیں نم ہونے لگیں، اتنے ہی قریب تھا بیٹھا تھا وہ۔ زاویار زوردار ضرب لگاتے ہوئے غرایا تھا، گھوڑا ہنہنا اٹھا تھا۔ عائش کی پشت زاویار کے سینے میں مکمل سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ اس سے تھوڑا دور ہوا۔ عائش کی کمر اب بھی زاویار کے سینے سے چھو رہی تھی۔ اتنا قریب تھا وہ میری جان؟ وہ دہکتے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ پتھرائی سی بیٹھی تھی۔ زاویار خانزادے کی دہشت سے خوف کھائے ہوئے تھی۔ اتنا قریب تھا کیا؟ زاویار خانزادہ شعلہ بار مسکرایا۔ اتنا قریب تھا کیا؟ وہ مزید پیچھے کو کھسکا۔ عائش کی کمر اب اس کے سینے کو نہیں چھو رہی تھی۔ عائش کے ہوا سے اڑتے سنہری بال زاویار خانزادہ کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ نہیں، عائش بھیگتے ہوئے لہجے میں سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ مزید پیچھے کو کھسکا تھا۔ اب اس کے اور عائش میں کافی فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ بھی آگ کی طرح زاویار خانزادہ کے گرد الاؤ بھڑکائے ہوئے تھا۔ 50 فٹ کی دوری پر بھی کوئی اس عورت کے قریب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نہیں بیٹھا تھا وہ میرے ساتھ، وہ دوسرے گھوڑے پر ہوتا تھا۔ عائش بتاتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ وہ جبڑے بھینس سے جلتا رہا، آگ پھر بھی ٹھنڈی نہ ہوئی تھی۔ بالآخر وہ گھوڑے کو روکتے چھلانگ مارتے ہوئے گھوڑے سے اتر آیا تھا۔ عائش کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ بھیگی خوفزدہ آنکھیں سیاہ دہشت زدہ آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا، گردن اٹھائے اسے دیکھا۔ آئندہ اس کا نام غلطی سے بھی میرے سامنے لیا تو میں تمہاری زبان کھینچ ڈالوں گا، اور تمہیں پتہ ہے میں ایسا کر سکتا ہوں۔
وہ بنا کسی لچک کے عائش کی کمر کو جکڑے گھوڑے سے اتار گیا تھا۔ عائش اس کا ہاتھ پکڑے وہ لکڑی کے کاٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تو دنیا داری کرنے والا بندہ تھا، اب صرف ایک ہی عورت، ایک ہی رشتہ اس کا جنون بنتا جا رہا تھا، باقی سب کچھ خاک۔ اس کی پینٹ کی جیب میں رکھا اس کا موبائل بجتا رہا۔ 1 گھنٹی زاویار خانزادہ کے سر پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ موبائل بجتا گیا۔ وہ عائش کا ہاتھ آزاد کر گیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ زاویار خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے فون کان سے لگایا۔ سپیکر پر ابھرتی آواز پر وہ مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ غرایا، تمہارا کھیل ختم زاویار خانزادہ، عائش کو لے کر حویلی آ جاؤ۔ شاہویر ملک فون پر غرایا تھا۔ نام مت لینا اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا، ورنہ قبر میں منکر نکیر کے جواب نہ دے سکے گا، کیونکہ تیری زبان میں کاٹ چکا ہوں گا۔ زاویار خانزادہ حلق کے بل عائش کا نام شاہویر کے لبوں سے سنتے بالکل ہی پاگل ہوا تھا۔ سانسوں میں جیسے آگ دہکی تھی۔ سپیکر پر گونجتی شاہویر کی ہنسی زاویار خانزادہ کے تن بدن میں شرارے دوڑانے لگے۔ کون سی بیوی؟ جو ونی ملی تھی؟ شاہویر ملک دبی آواز میں چیخا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ونی ملی تھی مگر نکاح کر کے لے کر آیا تھا۔ بیوی ہے وہ میری عورت، صرف میری عائش۔ جب ارتضیٰ زندہ ہے تو تمہارے پاس کوئی حق نہیں رہا اسے اپنے پاس رکھنے کا۔ شاہویر کی بات پر زاویار کے مضبوط قدم یکدم لڑکھڑائے تھے۔ وجود میں چونٹیاں رینگنے لگی۔ وہ مٹھیاں سختی سے دبوچ گیا۔ وہ کیوں اچھل رہا ہے وہ لمحوں میں سمجھ گیا۔ میں تیری حویلی میں ارتضیٰ خان کے ساتھ بیٹھا ہوں، عائش کو لے کر آ جاؤ، باقی باتیں اب آمنے سامنے ہوں گی۔ شاہویر استہزائیہ مسکرایا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے کاٹیج سے بہت دور آیا تھا۔ میری بیوی کی پرچھائی بھی تجھے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گی شاہویر ملک۔ تیرا خون اب میرے ہاتھوں لکھا جا چکا ہے۔ تیرا ٹینٹواں دبا دوں گا اگر اب میری بیوی کا نام لبوں سے بھی نکالا۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا اتنا زور سے کہ حلق میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ شاہویر ملک کی ہنسی تیز ہونے لگی۔ وہ وہاں اس پر اپنی حق ملکیت جتاتا تھا، یہاں شاہویر ملک کی جان نکلتی تھی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ڈر کس بات کا ہے؟ سامنے آ کر میری جان نکال لینا، وہ تیری ہے۔ اگر اتنا ہی غرور ہے تو اسے بتا کہ ارتضیٰ خان زندہ ہے۔ شاہویر ملک استہزائیہ ہنسا۔ زاویار خانزادہ کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اب تم نے مزید عائش کو چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ تم جہاں ہو وہاں کی لوکیشن ٹریس ہو چکی ہے، دم ہے تو سامنے آ۔ شاہویر ملک چیلنج کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ آ رہا ہوں، بیوی ہے وہ میری۔ ارتضیٰ خان کی سچائی اگر اسے پتہ بھی چل گئی تو کچھ نہیں ہوگا۔ تم سردار زاویار خانزادہ کے علاقے اس کی حویلی میں ہو، اور عائش اب صرف اور صرف زاویار خانزادہ کی ہے۔ مٹھیاں دبوچے وہ کاٹیج کی طرف تیزی سے بڑھا۔ چادر اوڑھو، وہ عائش کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جو بھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی، اٹھ کر بیٹھتے ہکا بکا زاویار کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے کے تاثرات سے خوف کے سوائے کچھ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ چہرہ ڈھکو، اگلا حکم صادر ہوا۔ وہ پسٹل جیکٹ کے اندر رکھتے عائش کا ہاتھ پکڑے باہر آ گیا۔ وہ تنے نکوش کے ساتھ چلتے تیز تیز چل رہا تھا۔ حصار اس بار بھی مضبوط تھا۔ عائش کی پرچھائی بھی اس کی تھی، صرف اور صرف زاویار خانزادہ کی۔ وہ زاویار کے بھاری قدموں کا ساتھ دیتی بھاگتی جا رہی تھی۔ چیئر لفٹ تک آتے زاویار خانزادہ نے گردن ترچھی کرتے اسے دیکھا۔ وہ بے ترتیب سانسوں بھیگی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ یکدم اس کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ زمین و آسمان یکدم ساکت ہو گئے تھے۔ ابھی تو اس عورت کا بے رحم ہونا باقی تھا۔ سیاہ آنکھوں والا مرد ابھی سے بے حال ہو گیا تھا۔ وہ عائش کو خود سے شدت سے لپٹائے ہوئے تھا۔ عائش اس کی بے ترتیب دھڑکنیں سنتی الجھن زدہ تھی۔ وہ اس عورت کے سامنے گڑ گڑانا چاہتا تھا، اس کے قدموں سے لپٹنا چاہتا تھا۔ بس ایک بار کہہ دے کہ وہ تا قیامت اس کی رہے گی۔ وہ ساری دنیا کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا، کسی کو اس کے سائے تک بھی پہنچنے نہیں دے گا۔ ایک آنچ اس کے پیار اس کی عورت پر نہیں آئے گی۔ کوئی ایک قدم اس عورت کی طرف نہیں بڑھا سکے گا۔ مگر مقدر میں تباہیاں تو اسی عورت کے ہاتھوں لکھی تھی۔ مقدر رحم کھا بھی لیتا
اس عورت کا کیا کرتا جو سامنے کھڑے مرد کا بالکل عکس تھی؟ اس کی طرح ہی ظالم جابر کیبل کار سے اترتے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ گاڑی اب تیزی سے حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں آج رات صرف اور صرف قیامت برپا ہونی تھی۔ چلیں جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔